السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين، يفقهوا قولي آمين، يفقهوا قولي آمين۔ رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ آیت سید الآیت ہے۔ سید الآیت کیا؟ یعنی پورے قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، ان 6666 آیات میں سے یہ والی جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ساری آیات کے اوپر سید بنا رہے ہیں، یعنی سب سے اونچا مقام اور مرتبہ ہے اس آیت کا۔ ایک اس کا مرتبہ یوں بھی بتایا جاتا ہے، کچھ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھ کو جنت میں ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم وہاں جا کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر ہے اللہ کا، ساری تعریفیں ہیں، سب شکر اسی کا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ہدایت دی، اور ہدایت بھی ایسی دی کہ ہم لوگ سیدھے جنت میں آ کے پہنچے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں چاہے اللہ کو مانوں نہ مانوں، مگر میرا ہر سانس جو ہے نا وہ جاتا جا رہا ہے، اور میرا جو اینڈ ہے وہ جا کر ختم ہونا ہے کدھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا اکیلے آ گئے ہو جس طرح تم پہلے پیدا کیے گئے تھے، اور جو ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو، اور ہم تو تمہارے ہمراہ ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا سورۃ الانعام کی آیت میں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آ گئے نا میرے پاس اکیلے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ قبر میں کوئی ہمارے ساتھ جاتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آ گئے اکیلے، اور خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ کے آ گئے تم ہر وہ لباس جو میں نے تمہیں پہنا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟
جب میں پیدا ہوئی تھی تو کیا کپڑے تھے میرے اوپر؟ نہیں تھے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑے پہنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا لباس مجھے دیا؟ خولناکم، یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر میں چھپی ہوئی ہوں، تو میں بارش سے بھی بچی ہوئی ہوں، دھوپ سے بھی بچی ہوئی ہوں، اور چیز سے بچی ہوئی ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک اور غلاف رکھا، یعنی آسمان کا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو فرش بنا دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے کسی گھر کی کیا ضرورت ہے، آسمان میری چھت ہے، زمین میرا بستر ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت سے رشتوں میں باندھ رکھا تھا، بہت سی چیزوں میں باندھ رکھا تھا، آ گئے نا تم ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ صورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی کہہ رہا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ آ گئے نا میرے سامنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ صورت ہے سورت العبس. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. سورت العبس کی آیت نمبر ہے یہ 34 سے لے کے 42 تک. کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس میں؟ ایک تو کہا نا آ گئے اکیلے اکیلے، اور پھر اکیلے اکیلے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. یعنی اگر میں آپ کو دیکھ لوں گی نا وہاں پہ، میں آپ کو پچھانوں گی نہیں. ٹھیک ہے، ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا. ابے یار امی نظر آ گئی، ہٹو یہاں سے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ماں باپ کی ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے. جو انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تم ان کی ایک رات کا بدلہ نہیں اتار سکتے. تو اب قیامت کے دن جب میں امی کو دیکھوں گی تو مجھے ہوگا لگیا کہیں ایسا نہ ہو امی کہے 2-4 نیکیاں دے دو مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو امی سے بھی بھاگیں گے اور اپنے ابا سے بھی بھاگیں گے، جن کے لیے اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اللہ میرے ماں باپ پہ ایسا رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے یہ رشتے، جب میرا اور آپ کا ہم نے پہلا درس جو کیا تھا، کیا کیا تھا؟ عالم الست میں جب اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میں نے اور آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس وقت نہ میں کسی کی بیٹی تھی، نہ میں کسی کی بیوی تھی، نہ میں کسی کی بہن تھی، کچھ بھی نہیں تھی. اسی لیے اللہ نے مجھے سورہ انعام میں کہہ دیا آ گئی نا اکیلی واپس. سارے رشتے کٹ جاتے ہیں جب کسی عورت کا میاں مر جاتا ہے، وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، تو وہ پہلے میاں سے تو رشتہ ختم ہو گیا نا. ختم ہوا تو آپ نے دوسرا رشتہ بنایا. اسی طریقے سے یہ سارے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا. وہ بیوی جو اس کے ہر کام آ رہی تھی، ابھی وہ اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا کہیں یہ مجھ سے آ کے میری نیکیاں نہ مانگ لے. سمجھ گئی؟ بیٹے سے بھاگے گا جس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے وہ بیٹا مانگا تھا، اس سے بھی انسان بھاگے گا. اور ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں ہوگا جو اس کو دوسری طرف متوجہ نہیں ہونے دے. اور اس روز بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر لوشن لگائے، بغیر کریمیں لگائے، بغیر شائنر لگائے ہمارے چہروں کو اس دن روشن فرما دے. آمین. اور ہنستے ہوں گے اور خوشیاں مناتے ہوں گے. بھائی ہنس رہے کیوں ہوں گے، خوشیاں کیوں منا رہے ہوں گے؟ اب دیکھیے فرض کریں، فرض کیوں کریں، یقین کریں. چلے اب آپ یہ یقین کریں آپ جا رہی ہیں جنت میں، آپ کی تو رپورٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، جب آپ کی رپورٹ کارڈ آ گئی نا آپ کے ہاتھ میں، اب آپ سب کو پہچاننے لگیں گے. واپس نہیں ہے، یہ تو اس کی آنٹی نسیم کھڑی ہیں، ارے یہ تو عائشہ کی ساس ہے. اب کیوں پہچان رہی ہو ان کو؟ اس وقت کیوں نہیں پہچان رہی؟ جب آپ پریشان ہوتی ہیں نا، آپ کو کسی کی بھی فکر نہیں ہوتی. آپ ہر کسی کو کیا کر رہی ہوتی ہیں دنیا میں بھی سمجھ گئے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی فوکس آپ کا ایک ہی ہوتا ہے.
تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ فوکس جب ایک انسان کا اپنے اوپر ہونا ہے تو آج اپنے اوپر فوکس کرو اور اپنی آپ کو آج بدل لو, کیونکہ یہ جو آیت کرسی ہے نا, یہ میں نے تمہیں سنانی ہے, اور اگر تم نے میرے منہ سے سننی ہے تو پھر فوکس اپنے اوپر کر لو. تو ہم نے کیا پڑھا قرآن میں, قوا انفسکم واہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, پھر دوسرے کی فکر کرنے کے لیے لگ جانا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے نا وہ گرد آلود ہوں گے اور ان کے اوپر سیاہی چڑھ رہی ہوگی, یہی لوگ کافر ہیں اور بدکار ہیں. اللہم حفظنا, کیا بولتے ہیں, اللہم بولتے تاکہ ہم لوگ بچیں. اللہم حفظنا, اے اللہ ہمیں ان میں مت شامل کرنا کہ ہم ان میں بنیں. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, یہ آیت جو آیت الکرسی ہے نا, اس کے اندر 9 جملے ہیں. میں نے توڑ کے پڑھی نا آیت الکرسی, میں اس کو ایک ساتھ بھی تلاوت کرتی تو لمبی کرتی, تو میں نے اس کو توڑ کے اس لیے پڑھا کیونکہ اس کے 9 سیکشنز ہیں اور ان 9 سیکشنز کو سمجھنا ہے ہم کو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا, اس کا نام اللہ. اللہ نام کیسے پڑا اللہ کا, یہ اس کا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے, ایک ذاتی نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے. ذاتی نام کیا ہے میرا, مریم. ٹھیک ہے, میری صفاتی نام کیا ہے کہ میں حافظ ہوں. میرا صفاتی نام کیا ہے, میں عالم ہوں. میرا صفاتی نام کیا ہے, میں سید ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ مجھے سید کہتی رہیں گی تو کون سید, اور بھی 3-4 یہاں بیٹھی ہیں سید, سمجھ میں. مگر جب آپ کہیں گی مریم تو میں پہچانوں گی کہ میرا نام لیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب ناموں کی صفات ہے. یعنی آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا اسم اعظم. ٹھیک ہے, اسم اعظم کیا ہے کہ وہ نام اگر آپ کو مل گیا تو آپ کی ساری دکھ درد دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آج ایک صاحبہ نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جو ہے نا, ہم آیت کریمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں 1.25 لاکھ, تو ہم پڑھوا لیں. تو میں نے کہا کس وجہ سے پڑھوا رہی ہوں, یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں کہا کیوں نہیں بتا سکتی, کہ نہیں یہ نہیں بتا سکتی. میں آپ کو یہ بتایا, آپ آیت کریمہ ہم کیا ٹکڑے میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آج اتنا پڑھ لیا, کل اتنا پڑھوا لیا. آپ ظاہر ہے میں افورڈ تو نہیں کر سکتی, آپ کو پتا ہے اتنے حالات خراب ہے, تو ایک ساتھ کیسے اتنے عورتوں کو جمع کروں, 75 عورتیں جمع کرنی پڑتی ہیں 1.25 لاکھ اگر کرنا. تو دیکھیے, آپ کو پرابلم پتا ہونی چاہیے آپ کی کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے اور آپ اللہ سے سوری کرنا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے وہ آیت ہوگی. کیا اسے کہیں گے, یہ میرے لیے اسم اعظم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی. اب آپ بیمار ہیں, آپ کیا نام پڑھیں گی اللہ کا, یا سلامو. تو جب آپ یا سلامو پڑھیں گی نا, یہ نام اس وقت اللہ کی یہ صفت آپ کو سلامتی دے گی اور آپ کی تکلیف میں آپ کو آسانی دے گی. اگر آپ کو جانا ہے آسمان میں تو وہ آسانی کرے گی, اور اگر آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو آپ کو آرام دے گی. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر آپ نے قصور کیا ہے, جیسے آیت کریمہ کی کیا کہانی تھی, یہ اس کی فکر نہیں کرو, آیت الکرسی سناؤں گی. آیت کریمہ کی کہانی یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام, ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو لگایا تھا کہ اس کو سمجھاؤ, ان کو بتاؤ, نہیں تو ان کے اوپر عذاب آ جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ فیڈ اپ ہو گئے ایک دن, اور انہوں نے کہا بات سنو, عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر اور میں تو جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ نکل جائیے, کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گی نا انشاءاللہ تو آپ کو پتا چلے گا, جب بھی کسی قوم پہ عذاب آ رہا ہوتا تھا اللہ پہلے نبیوں کو کہتا تھا آپ نکلیں یہاں سے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے, اور آپ آگے چلے جائیے, اور پیچھے آپ کی قوم کو ہم عذاب دیں گے. یونس علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا تھا کہ یار سنتے نہیں, اتنی دفعہ بتایا پھر بھی نہیں سنتے. تو حضرت یونس نے بغیر اجازت اللہ کی نکل گئے. ادھر سے وہ نکلے اور لوگوں نے, جو ان کی امت تھی نا, انہوں نے آسمان پہ کالے کالے بادل آتے دیکھے اور انہوں نے کہا یونس کا ہے. تو سب نے کہا یونس تو چلا گیا ہمیں چھوڑ کے, اب عذاب آنے والا ہے. تو پوری قوم بیٹھ گئی سجدے میں اور انہوں نے اللہ سے سوری کیا اور اللہ سے معافی مانگی. یہ پہلی قوم ہے اور آخری قوم ہے جس کو اللہ نے عذاب کے آتے آتے معاف کر دیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ غلطی کس سے ہوئی تھی,
میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا نا اگر امام سے غلطی ہوئی ہے تو امام نے اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے نہ کہ امت نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھے جا کے بیچ سمندر میں آ کے کشتی جو تھی نا ڈل 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 ہلنے لگی. جب وہ ہلنے لگی تو وہاں پر انہوں نے ایک پرچی نکالی کہ یہ جو ہے نا اس میں کوئی ستاروں سے نا وہ لوگ علم نکالتے تھے نا, ستارے اللہ نے بنائے اسی لیے نیویگیشن سسٹم ہے پورا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے, تو تم لوگوں میں سے کشتی میں کون ایسا ہے جو غلام بھاگا ہوا ہے اپنے آقا سے. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں ہی ہوں جو بھاگا ہوا ہے اپنے آقا سے بغیر اجازت. ٹھیک ہے, وہی آ گئی ہوگی ان کو. نام نکلا یونس علیہ السلام کا. لوگوں نے دیکھا شکل سے تو اتنے اچھے نیک آدمی لگ رہے, یہ تو نہیں ہو سکتے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اگر ہم تمہیں کشتی سے پھینکیں گے نہیں نا باہر تو یہ کشتی ڈوب جائے گی, اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے کشتی میں. تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے پھینک دو بھائی. انہیں جو پھینکا تو مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی منہ کھول لو. وہ بھوکی تھی, اس نے منہ کھولا, حضرت یونس علیہ السلام کو وہ چباتی. اللہ نے کہا چبانا نہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے اور اس کو لے کے گھومتے رہنا ہے. تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی مگر اس سے کچھ نہیں کہنا. جیسے آپ نے پڑھا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم, ڈال دو اس کو اور آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. ٹھیک ہے, یہ اللہ پاک کے معجزات ہیں جو کرتے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے, میں آپ کو یہ بات کیوں بتا رہی ہوں, یہ قصور کس کا تھا؟ حضرت یونس کا. اب کیا دعا ان کے لیے بنی؟ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس وقت, اور اگر تو نے مجھے نہیں معاف کیا نا تو میرا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں. اب اگر آپ مجھے اپنی پرابلم بتائیں گی تو میں آپ کو کہوں گی یہ دعا آپ کی یہ والی پڑھنے کی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر آپ نے نہیں غلطی کی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غلطی کیا تھی؟ خود بخود حضرت یونس علیہ السلام کی غلطی, جس کی وجہ سے اللہ نے قوم کو تو معاف کر دیا مگر ان کو جس مشکل میں پھنسایا نا اس میں آیت کریمہ جو تھا نا وہ فٹ بیٹھ رہا تھا ان کے لیے کہ ان مصیبتوں سے نکل کے باہر آؤ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ نے کوئی قصور آپ نے نہیں کیا ہوا, آپ پھنسی نہیں ہے کسی میں, اب آپ کہتی ہیں کہ میں جو ہے نا میں تو ایسا کام کرنا نہیں چاہ رہی تھی مگر میں پھنس گئی, میں کیا کروں, اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو میں آپ کو کہوں گی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھول گئے تھے اور انہوں نے بھول کر وہ درخت کے پاس گئے تھے اور ان کے کپڑے اترے تھے, تو انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ نہیں, وہ کیا پڑھا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ سے کوئی بھول ہو جائے نا اور بھول کے آپ سے غلطی ہو جائے اور پھر آپ اللہ سے سوری کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو آیت کریمہ نہیں پڑھنی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہے. تو کیا ہوگا, یہ آن دا اسپاٹ آپ کی چیز جو ہے وہ لگ جائے گی. تو ان کو بھی میں نے یہی جواب دیا اور آپ لوگوں کو بھی یہی نالج دینا چاہ رہی ہوں کہ اسم اعظم قرآن مجید کا جو ہے یہ الحی القیوم کو کہا جاتا ہے, جو ابھی آیت الکرسی کے اندر آ رہا ہے کہ الحی القیوم زندہ ہے اور قائم ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن مجید میں نام صرف 3 دفعہ آیا ہے. ایک آیت الکرسی میں آیا, دوسرا آل عمران سورت میں آیا, تیسرا سورت الطٰہٰ میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم جو ہے نا اس چیز کو ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اب ہم اس کو پڑھنے شروع کرتے ہیں. اللہ لا الہ, اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے. پہلے کیا تھا؟ الہ. الہ کہتے ہیں ہر معبود کو, معبودان باطل جتنے بھی ہیں نا ان کو الہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی گرامر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الف لام کا اضافہ کیا تو یہ اللہ بنا اور اس کے اوپر ایک تجدید لگی. ٹھیک ہے, الہ کہتے ہیں کسی بھی معبود کو. تم دونوں چھپی بھی کیوں ہیں کرسی کے پیچھے؟ اتنی خوبصورت لڑکیاں 2 کرسی کے پیچھے چھپی. میں جب دیکھ رہی ہوں مجھے نظر نہیں آ رہی, مجھے دہشت ہو رہی ہے کیوں چھپی نہیں ہے. صوفے کو پیچھے کر دیں نا, یہ صوفے پہ بیٹھ جائے نا. ہاں صوفے پہ بیٹھ جائے گڈو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بھول گئی میں کیا شاید کچھ اسلام کے بارے میں بتا رہی تھی. کیا بول رہی تھی میں؟ اچھا, اللہ کے نام کے بارے میں بتا رہی تھی. تو یہ اللہ اس سے بنا. لا الہ, آپ کو پتا ہے سب سے پہلی پہاڑی جو دنیا کے اندر رکھی گئی
وہ تھی صفا پہاڑی, اور اس پہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی مشرکین کو جو بتوں کو پوچھتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ. اس کے اوپر جو ہے نا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے کہا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹے, تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا ہے, ٹھیک ہے, اس کام کے لیے بلایا ہے. تو مکی صورتوں میں جب لا الہ الا اللہ بولا جاتا تھا تو بتوں کو نہ پوجو, اللہ کو پوجو, اس لیے آتا تھا, ٹھیک ہے. یہ مدنی صورت ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک چیز سکھا رہا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو, یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور وہی ہے, بس وہی ہے, ٹھیک ہے. یہاں آپ کو اپنا ایمان کو رینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ رینیو کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرما رہا ہے, یہ پہلا ڈائلوگ ہے اس کا, میں نے آپ کو بتایا نا آیت الکرسی میں 9 جملے ہیں. دوسرا جملہ ہے الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور قائم ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی ایک صفت آ رہی ہے دوبارہ, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا کہتے ہیں تھکاوٹ, نوم کہتے ہیں سونے کو. اللہ تعالیٰ کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی, نیند نہیں آتی, یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے ہم لوگ جو ہیں سب کے سب, اب یہاں آنے سے پہلے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بس ہو جاؤ, بس اب ختم کر دو, بس اب بس تھک گئے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک کام کو کر نہیں رہے, صرف یہاں نہیں آ رہے ہیں, اپنے گھر کے اندر کتنے کام کر رہے ہیں, اپنے اور ہماری کتنی ساری چیزیں ہیں, کتنی ذمہ داریاں ہیں, کتنا کچھ ہے. تو ہم کیا ہو رہا ہے, تھک رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا ہوتا ہے, سنا, نیند آ رہی ہوتی ہے, اونگ آ رہی ہوتی ہے, سستی آ رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو زندہ بھی ہوں اور قائم بھی ہوں, اور مجھے جو ہے نا تم لوگوں کی حفاظت کرنا, مجھے تم لوگوں کی دعائیں سننا, مجھے تم لوگوں کو ہر وقت دیکھتے رہنا, مجھے تم لوگوں کو ہر چیز پرووائڈ کرنا, مجھے تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی, سچے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کا سننا اور ان کو جو ہے نا قبولیت کی درجے میں لے کے آنا. نہ تو مجھے اس کو کرتے ہوئے اونگ آتی ہے اور نہ مجھے نیند آتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الٹیمیٹ پاور جو ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں, اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے وہ کیا ہے, عطائی ہے. عطائی کیا مطلب یہ ہوتا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھ سے چھین بھی سکتا ہے. جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے چشمہ تھوڑی نہ لگا ہوا تھا, ایک ٹائم آیا میرے ایج کے حساب سے اور غلط اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے موبائل یوں دیکھ کے آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی, منہ سے جھاگ نکلنے لگا. یہ تو کس نے کیا؟ میں نے کیا نا, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کرا. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے باڈی دی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میکینزم دیا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے 3 کھجوریں صبح دوپہر شام 3 کھجوریں کھاؤ, تمہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے کو پوری نیوٹریشن میں صرف 9 کھجوروں سے دے دوں گا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو بھر دیا, جس سے ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے. یہ کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تاخذہ, مجھے نہیں تھکا رہی تمہاری حفاظت کرنا, تمہیں دیکھنا. کیوں؟ آگے دیکھیے, لہو ما فی السماء. اب یہ کون سا جملہ آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تیسرا جملہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے مالک, ایک لفظ ہوتا ہے ملک. مالک کیا ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں, تو نہیں یہ میرا گھر ہے, تو پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے میرا نام کہ یہ گھر جو ہے یہ کس کا ہے, یہ مریم کا گھر ہے, ٹھیک ہے. تو میں کیا ہوئی, اس گھر کی اونر ہو گئی. ایک ہے مالک, ملک, بادشاہ. جو بادشاہ ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ یہ سب کچھ یہ جو تمہیں دیا ہوا ہے نا یہ سب کس کا ہے, میرا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو گھر بھی ہے نا جس کو تم کہہ رہی ہو میرا نام لکھا ہوا ہے, میرے نام چڑھا ہوا ہے, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ میری طرف سے تمہیں کیا ہے, عطا کی ہوئی چیز ہے, عطائی ہے. میں چاہوں گا تو لے بھی سکتا ہوں, میں چاہوں گا تو تمہیں اس سے بھی اچھا اور ایک گھر دے سکتا ہوں. یعنی تمہارا جو اصلی گھر ہے, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا لڑکیوں کا تو اصلی گھر ان کی سسرال ہوتا ہے,
लड़की का असली घर ससुराल होता है। तो एक वो हमने टिकटॉक पे देखा, उसने कहा, लड़की कहती है माँ के घर में थी, वो कहती है अपने घर जाओगी तो तुम्हें ये सब चीजें मिलेंगी, अब वो पूरा याद नहीं है मुझे सही। और ससुराल में आई तो ससुराल कह रही है ज्यादा ना इतराओ, ये मेरा घर है। सास ने कहा मेरा घर, कहने की वहां माँ कहती थी तुम्हारा असली घर जाओगी, मैं भी जा काम नहीं करती, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं काम करूंगी। समझ में आई? तो अब मेरा और आपका असली घर क्या है? ये तो अताई है ना, ये तो मुझे मिला हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ अल्लाह ताला इस घर के अंदर मुझे रहना नसीब कर रहा है, मेरे बच्चे बड़े होंगे, इसमें बहुएं आएंगी मेरी, इसमें दामाद आएंगे मेरे, कौन कौन सारी चीजें होंगी। ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला आपको ये कह रहा है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जब कभी भी कोई भी चीज अब आप खरीदे ना, उसके ऊपर ये लिख दिया करें ये सब कुछ अल्लाह का है, मुझे दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये अल्लाह की चीज है, मेरे पास अमानत के तौर पे आई है, और मुझे इसको सही काम में इस्तेमाल करना है, सही काम में लगाना है। तो अल्लाह कह रहा है सब कुछ मेरा है। फिर अगली आयत आ रही है 5वीं, मंज़िल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्निह। अल्लाह कह रहा है कि किसी की मजाल नहीं है कि वो मेरे सामने किसी की शिफाअत कर सके, यानी किसी के बारे में ये कहे कि ये बड़ी अच्छी खातून है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कुरान मजीद में सूरह मायदा में आता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। ताबुन करो एक दूसरे का अच्छी बात में, और बुरी बातों में ताबुन मत करा करो, किसी का साइड मत लिया करो। तो अब यहाँ पर जब हम देखें दुनिया में हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई केस होता है हम किसी के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जज साहब को वो वकील कहता है जज साहब आपको पता है देखिए इसने गलती तो बहुत की है, मगर आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ क्या हालात गुजरे थे इसके साथ, क्या क्या चीजें हुई जो इसने ये इतना बड़ा गलत काम किया है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मेरे आगे कौन करेगा, मंजर लदी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मेरे आगे किसके पास ताकत है कि वो शिफाअत करे मेरे सामने। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, कौन शिफाअत कर सकता है, परसों तरसों बताया था, है हाफिज कुरान कर सकता है। ठीक है, फिर मैंने साथ में आपको ये भी बताया था हाफिज कुरान सिर्फ अपनी मर्जी से शिफायत नहीं कर सकता, अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो उसको कहेंगे शिफाअत करने के लिए। अब यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि हमने बहुत से फरिश्ते बनाए हैं जो कि तुम्हारी सिफारिश कर सकते हैं, मगर वो भी जब करेंगे जब मैं उनको इजाजत दूंगा। ठीक है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए एक वो चीज रखी है कि कोई सिफारिश करे। क्यों नहीं कर सकता कोई सिफारिश, मेरी सिफारिश कोई किसी के सामने क्यों नहीं कर सकेगा? क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहा है यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, मुझे पता है ये मरियम पीछे से क्या करती हुई आई है। समझ में आई? आज तुमको अच्छी नजर आ रही है, पीछे इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी मुझे पता है, और ये जो आगे कर रही है ना हरकतें, वो भी ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है। ये तुम्हारे सामने जिस फेस से आ रही है ना, ये तुम्हें लग रहा है बड़ा अच्छा फेस है, मगर इसका इनसाइड आउट मैं जानता हूं। तो कोई है जो इसकी सिफारिश करने के लिए आ रहा है सामने मेरे? जब आपको अल्लाह ये कह देगा आप में जरूरत होगी क्या, आप नहीं नहीं अल्लाह मियाँ आपको पता नहीं है, देखें मरियम बहुत अच्छी है, उसकी आपको पता नहीं है, अल्लाह मियाँ आप समझ नहीं रहे हैं बात को, कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। अल्लाह ने ये बात इस सूरत में कह दी कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, मुझे पता है आगे भी क्या कर रही, पीछे से क्या करके आई है और आगे भी क्या कर रही। आगे अल्लाह फरमा रहा है वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे पास सबका ट्रैक रिकॉर्ड इतना है, और मेरे पास इतना इल्म है कि कोई मेरे इल्म को जान ही नहीं सकता इल्ला बिमा शा, जिसको मैं ना दूं। आप देखिए कि चीजों की बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं ना हम लोग दुनिया में, ठीक है, मगर एक लेवल आता है जहां पर आकर जो है ना वो उनकी एक्सप्लोरेशन जितनी भी है ना वो रुक जाती है, वो आगे जाती नहीं। उन्होंने क्या किया, लोगों ने ह्यूमन माइंड बनाने की कोशिश की, अब ये देखें रोबोटिक्स आ रहे हैं, ये सारे रोबोट बन रहे हैं, वो सब कुछ कर रहा है, मगर एक असली ब्रेन वो नहीं बना सके। जब बनाया उन्होंने तो रिटार्डेड ब्रेन बनाया। ठीक है, रिटार्डेड ब्रेन तक जा सके, जो चीज अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता वो नहीं कर सकते। यहाँ आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब इंसान मरता है तो उसके अंदर से रूह निकल जाती है। ठीक है, और मैंने रूह उसके अंदर फूकी है,
پھر اللہ کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس بہت کم علم ہے. اب کیا ہوا، ریسرچ والوں نے یہ کیا کہ اچھا کوئی چیز نکلتی ہے تو چلو ہم کیا کرتے ہیں، مرتے ہوئے آدمی کو انہوں نے شیشے کی بوتل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اب وہ انسان اس کے اوپر کیمرے لگ گئے. یہ سائنس کی ریسرچ بتا رہی ہوں، یہ کافی پہلے ہوئی ہے، نیٹ پہ ڈھونڈ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو دیکھتے رہے اس آدمی کو، اور ایک دم سے جو ہے نا کڑک کر کے آواز آئی شیشے کی بوتل میں سے، وہ کریک پڑا اس میں اور وہ آدمی مر گیا. اس سے ان کو اندازہ ہوا اوہ یہ کچھ چیز ہے نکلتی ہے واقعی میں، کہ جس کی وجہ سے یہ شیشہ ٹوٹا. اب کیا کرتے ہیں، اب ہم اس کو لوہے کی ایک کیپسول میں ڈالتے ہیں اگلے مرنے والے کو. اس کو انہوں نے لوہے کی کیپسول میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اور اس میں سے روح نکلی، وہ نہ وہ کریک ہوئی نہ کچھ ہوئی. ان کو ہوا اوہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی قرآن میں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا، تم چاہے قلعوں میں چھپ جاؤ، تم چاہے بہت سی چیزوں میں گھس جاؤ، اگر موت آنی ہے تو وہ وہاں پہ آ کر بھی تم کو لے کے چلی جائے گی. تو ہمیں کیا پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے علم کا احاطہ تم نہیں کر سکتے، مگر جتنا کچھ میں کر لوں. ایک صاحب نے ان کو بتایا گیا تھا کہ بس آپ کے بعد 6 مہینے ہیں، ہم انتظار میں ہیں، 6 مہینے گزر گئے ابھی تک مرے نہیں ہے، 6 مہینے رہ گئے بس ان کی زندگی میں، 6 مہینے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ مر جائیں گے 6 مہینے. وہ 6 مہینے 6 سال ہو گئے، پڑے مہینے رہ گئے. اور ایک کو کہا نہیں ان کو تو کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ تو بہت چلیں گے، اگلے منٹ گئے مر گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو وہ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے تو تمہیں نہیں پتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس صورت کو سمجھنے کی توفیق دے. آگے اللہ کہہ رہا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو کرسی ہے نا، وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا بیٹھ کے، تو جتنی بھی میرے پاس ٹیچرز ہیں، ظاہر انہوں نے کبھی نہ جہاز دیکھا نہ جہاز میں بیٹھی، تو میں نے ان کے لیے ویڈیوز بنائی جہاز میں کہ دیکھو یہ ایئرپورٹ ہوتا ہے، یہ ایئرپورٹ پہ ایسے بیٹھتے ہیں، یہ دیکھو آسمان سے نیچے جو ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے. تو وہ میں ان کو بتاتے بتاتے مجھے خود ریئلائز ہوا کہ جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم لوگوں کی مثال اس دنیا کی ایسی ہے میرے نزدیک، اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا. ٹھیک ہے، انگوٹھی کا چھلا پڑا ہوا، یہ ہماری حیثیت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کہہ رہا ہے. اور جب میں جہاز میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ اوپر جاتا جا رہا تھا اور گھروں کے اوپر سے وہ گزر رہا تھا، وہ گھر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے گئے، اور میں ان کو بتا رہی ہوں دیکھو اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے کو دیکھ رہا ہوں، تمہاری سن رہا ہوں، تمہیں جانتا ہوں، تمہارا نام سے پہچانتا ہوں سب کچھ، اور یہ دیکھو مجھے ہی نظر نہیں آ رہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈال ہاؤسز بنے ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تمہاری آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کرسی جو ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے حفاظت میں کیا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اس کی حفاظت جو ہے نا اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور بڑی شان والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دیکھو زبردستی نہیں ہے دین میں. ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے زبردستی کسی بھی چیز میں نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہدایت بھی میں نے صاف صاف بتا دی ہے، گمراہی کے رستے بھی میں نے صاف الگ تھلگ بتا دیے ہیں. تو جو بتوں کو مانتے ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا یقین رکھتے ہیں، تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. تو اب یہاں ایک سوال پوچھتی ہیں عورتیں، اچھا جب اللہ نے دین میں زبردستی نہیں کی ہوئی تو پھر آپ کیوں کہتی ہیں بچوں کو زبردستی نماز پڑھاؤ؟ ہم بچے کو تو زبردستی نہیں اٹھا سکتے نا. اب وہ نہیں اٹھنا چاہ رہا، نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو ہم اس کو زبردستی کیوں کریں؟ دین میں تو زبردستی نہیں ہے. دین میں زبردستی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو زبردستی چھری رکھ کے اس کے سینے پہ نہیں کہہ سکتی کہ کلمہ پڑھو. ٹھیک ہے،
ये इस चीज की जबरदस्ती नहीं है, मगर अगर कोई दीन में आ गया है तो अब आपको क्या करना है, नमाज फर्ज है तो आपने अपने बच्चे को नमाज सिखानी है और उसको कहना है पढ़ो, ठीक है, 2 थप्पड़ भी लगाने पड़े तो लगा दो। तो आप इसमें जब पीछे होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आपको जो है ना आपसे नाराज होगा। अदरवाइज दीन में किसी को जबरदस्ती हम ना तो हिजाब पहना सकते हैं, ना हम किसी का हिजाब उतार सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको बता सकते हैं बेटा ये चीज है और ये चीज नहीं है। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी लगी लड़की, कहती है ओहो मेरी शलवार जरा ऊंची है, मैं क्या करूं, मैं दुपट्टा बांधूं। मतलब उसको एहसास था, यही एहसास अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिसको ये एहसास हो गया ना कि मैं गलत कर रही हूँ, अल्लाह उसको तौफीक तौबा जरूर देता है। अल्लाह उसको मोहब्बत की नजर से जरूर देखता है। अगर हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमसे हम बदलना चाह रहे हैं अपने आप को, बस हम नहीं बदल पा रहे, तो इसके लिए भी कुरान मजीद की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कोई भी जो हम कहते हैं ना माहौल बड़ा खराब है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कोई माहौल तुम्हें खराब नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में पैदा हुए थे वो बहुत खराब माहौल था। उसके अंदर ये जो आखिरी सिपारे की सूरतें हैं ना, उन सूरतों के अंदर जो 14 सूरतें आखिरी, वो पूरी सीरत उन नबी है कि हुजूर कैसे जमाने में पैदा हुए थे, कितने करप्ट लोग थे, कितने बदतमीज लोग थे, कितना खाना काबा के अंदर शिर्क फैलाया हुआ था, बट हुजूर की अल्लाह ने हिफाजत की। और अभी मुझे कल मेरी बहन जो छोटी आई हुई थी ना, मुझे कहती है आप अम्मा आपने सूरह कहाफ बताई, इसमें दज्जाल का तो कहीं भी जिक्र नहीं था, है? कहीं भी जिक्र नहीं था, तो ये दज्जाल के फितने से कैसे बचाती है? आप लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आता क्या? क्या ये अकल के दर्द से आपने क्या सीखा थी आप लोग? नहीं थी? और कौन था? आपको ये बताया, आपको पता चला उसमें दज्जाल का क्या जिक्र था? क्या उस सूरत को पढ़ के क्या फायदा मिलेगा? हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जानी, देखो हमने यहाँ पर कोई ये थोड़ी लगा रखी है क्लास के हम मैं बोलती रहूंगी और आप सुनती रहेंगी। हमने इंटरैक्टिव चीज करनी है ताकि जितने भी दिन हमारे पास रह गए हमको कुछ नॉलेज गेन हो। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा फिर तकब्बुर वाली चीज आ जाती है कि आपको इतना ओवर मत समझो, ठीक है, इंसान वाली मतलब बिल्कुल सही। फिर आगे जो था जुल्करनैन वगैरह वाला, तो यही है कि मतलब जस्ट बी अ गुड ह्यूमन, मदद करो। बस दज्जाल का मुझे नहीं पता, बस यही है कि टेम्पटेशन से दूर रहने का, वेरी गुड, ये चीज कितनी अच्छी। देखो अब कल की जो स्टोरी थी ना, वो उसमें उसमें क्या था, उसमें ये बताया था कि ये दज्जाल के फितने से बचने की सूरत है, बट कहीं भी कुरान में दज्जाल का नाम नहीं आएगा। ठीक है, व्हाट इज दज्जाल देन? वो क्या है? वो एक शख्सियत है जो शैतान का भी बाप बना हुआ है, समझ आ गई? और वो है डिसेप्शन। ठीक है, तो डिसेप्शन क्या है कि सूरत नूर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि औ का ज़ुलुमातिन फी बाहरि लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फौक़िही मौजुम मिन फौक़िही सहाब। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है कि डिसेप्शन ये है कि आप अपने पास समझ रही हैं कि मैं बहुत ईमान वाली औरत हूँ, मेरा ईमान जो है वो बड़ा मजबूत है अल्लाह के ऊपर, और मैं जो हूं ना बस मुझे हर चीज जो मैं अल्लाह से कहती हूँ ना वो अल्लाह ताला मेरी पूरी करे, बस मुझे बस मैं ठीक है। तो यहाँ बताया था कि जो हम इलीट क्लास है, तो वो मेरी बहन कह रही आप अम्मा आप तो पीछे पड़ गई। मैंने कहा तो हम कहाँ से पीछे पड़ गए, मैं तो हम खुद अच्छे खानदान के, हम किसी अमीर को गरीब को वो थोड़ी कर रहे थे। मैं बताने की कोशिश ये कर रही थी कि देखो जब हम ऊंचे उसमें इलीट क्लास में आ जाते हैं और हमें अल्लाह तबारक व ताला हर चीज दे देता है, तो फिर हमारे अंदर एक किस्म का तकब्बुर आ जाता है और वो हम ये समझने लगते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा सब कुछ है। और हम अपने जो खानदान के नीचे के लोग हैं ना उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो दज्जाल का फितना क्या है कि वो आपको दिखा रहा है कि आप बहुत कोई बड़ी चीज बन गए हैं, जबकि अल्लाह की नजर में आयतल कुर्सी में आपको वो बता रहा है कि आप कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपके पास है वो सब अता किया हुआ है, 1 सेकंड लगेगा निकाल के वापस लेने में। समझ आ रही है? तो ये हमें बताया गया है कि इस डिसेप्शन से बच जाओ, जो कुछ है तुम्हारे पास वो अल्लाह का दिया हुआ है,
जिसके पास नहीं है तुम उसके साथ उसकी खैर खाही करो, मगर एक बात ये समझ ले कि आप किसी की खैर खाही करके उसके हालात इतने नहीं बदल सकती कि आप उसकी जिंदगी बदल दें। समझ आ रही है? आप उतना ही करें जितना आप कर सकती हैं। अपने आउट ऑफ द वे जाने की किसी के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप आउट ऑफ द वे जाती हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है अगले साल भी, उसके बाद अगले साल भी, उसके बाद अगले साल भी, और आप नहीं एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतरती तो वही जो एहसानमंद आदमी था ना वो नाशुक्र हो जाता है। समझ आ रही है बात की? तो ये हमें सिखाया गया है कि हम ये समझते हैं कि हम इनका ख्याल कर रहे हैं, हम इनको राशन दे रहे हैं, हम इनको पहुंचा रहे हैं। ये डिसेप्शन है कि हम कर रहे हैं। डिसेप्शन से हटेंगी आप तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, और तुम इसे दे रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे को इस काबिल समझा है कि तुम्हारे हाथ को इस काम में इस्तेमाल करे कि तुम लोगों को दो। समझ आ रही? मैंने उस पर आपको एक मिसाल भी दी थी। किसी और ने ज़कात के पैसे दिए, मेरे हाथों से वो मेरी टीचर्स को दिलवाए। टीचर्स क्या समझती हैं? मैंने दिए। क्या वो मैंने दिए थे? नहीं, वो तो रोजी किसी और के घर में उतरी थी उनकी, उन्होंने मुझे दी, मैंने उनको दी। जो दुआएं मुझे लगी, तो क्या अल्लाह नहीं जानता कि ये दुआओं का असली हकदार कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। मैं बचपने में ये सोचती थी, हमारी फुप्पो कहती थी देखो कुरान खानी है, मैं तुम तो हाफिज हो, जरा 10 सिपारे पढ़ दो। मैं क्यों पढ़ू? मैं क्यों पढ़ूं आपके लिए 10 सिपारे? तो मुझे ये होता था कि जो नेकियां हैं वो सारी की सारी मेरी नेकियां तो इनको मिल जाएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये क्या था? ये मेरा डिसेप्शन था दिमाग का कि अगर मैं पढ़ूंगी और आपको दे दूंगी तो मेरे पास खत्म हो जाएगा। समझ आ रही है? अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर तुमने कोई नेकी का काम किया है, समझ आ रही है, नेकी का काम किया है और तुम दुआ मांग के कह रही हो दूसरे को अल्लाह इसका सवाब उनको पहुंचा देना, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तुम्हें अगर 1 लाख नेकियां मिली थी ना, और तुमने जिन जिन का नाम लेके उनको बख्शा है ना, उन सबको 1-1 लाख नेकियां देने के ऊपर मैं काबिल। देखिए, 2 किस्म की दुनिया है। एक दुनिया है जो फिजिकल दुनिया मैं और आप देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ और चीजें चलती हैं। और जो अनसीन दुनिया है ना, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुछ और चीजें चलती हैं। जहां पर हम नेकी करते हैं वहां पर 10 गुना लग जाती हैं। यहाँ आप एक सुबहान अल्लाह कहेंगी, वहां पर एक दरख्त जन्नत में लग जाएगा। समझ आ रही है? तो हमें अपनी दुनिया को, यहाँ की दुनिया को भी और वहां की भी दुनिया को समझने के लिए ये बात पता होनी चाहिए। फिर मैंने कल ही एक बात ये कही कि मैं जिसको 10 रुपए देती हूँ, जिसपे सवाल भी उठाए, मैं जिसको 10 रुपए देती हूँ उसकी जो है ना वो पूरा साल बटवा खाली नहीं होता। ये बहुत बड़ा दावा कर दिया मैंने कि मैं जिसको 10 रुपए देती हूँ उसका बटवा खाली नहीं होता। अब ये मैंने क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को मोहब्बत से कोई ईदी देती हो और वो तुम्हारी उस हलाल की पाकीज़ा कमाई से जो तुमने बहुत मेहनत करके कमाई है, और तुम वो मोहब्बत की चीज अपनी बराबर की बंदी को देती हो, ठीक है, तो आपके आगे 10 रुपए की तो वैल्यू नहीं है। आपके आगे किस चीज की वैल्यू होगी? अगर आपके आगे ये वैल्यू होगी कि यार आपा है और उसने हमें दिए हैं तो चलो हम पर्स में रख लें, तो अच्छी बंदी है, चलो अल्लाह ताला हमें बरकत देगा। अगर आपकी नीयत में यूं होगा कि हमारी टीचर ने हमें दिए हैं 10 रुपए, तो उसमें बरकत आएगी। अदरवाइज 10 रुपए के अंदर कोई बरकत नहीं है। जो हमने मूसा की भी कहानी से आपको सुनाने की कोशिश की थी ना बात, कि उन्होंने सर में दर्द हुआ, उन्होंने जल्दी से दवाई लगाई, उसके बाद क्या हुआ? दूसरे दिन बगैर पूछे दवाई लगा दी, क्या हुआ? और में दर्द हो गया। तो ये जो कुछ चीजें रूहानी होती हैं, जो अनसीन वर्ल्ड में अल्लाह तबारक व तआला ने दी होती है। तो मेरे जो मियाँ थे ना वो बस लोगों को 10 रुपए ईदी दिया करते थे। और वो जो लोग आते थे ना हमारे यहाँ, हर साल ईदी लेने के लिए आते थे और सब बड़े अच्छे लोग, और आके मुझे नोट दिखाते थे, आपा ये देखिए हजरत साहब ने ये नोट दिया था, ये मेरे पास 80 से रखा हुआ है, मेरा बटवा आज तक खाली नहीं हुआ। मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूँ ना सोना बन जाता है, मगर चांदी तो कभी नहीं गिरी। तो मुझे डांट पड़ गई, है ये तुमने क्या बोला? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता, वो मुझे दिखा रहे हैं तो मैंने कहा सोना बन जाती है, तो चांदी तो मेरी नजर नहीं आ रही, मुझे क्या पता।
تو کیا ہے کہ یہ وہ استاد کی محبت کا روپیہ تھا. ہمارے جو بڑے جو ٹیچر تھے عنایت اللہ شاہ بخاری, انہوں نے مجھے 1 روپیہ دیا تھا. میں نے اتنا سنبھال کے اس 1 روپیہ کو رکھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. سمجھ میں ہی نا. تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ 2 روپیہ آپ کا ختم ہو گیا تو برکت ختم ہو گئی. اس کی بھی آپ ایک چیز سن لیجیے, پھر میں بند کرتی ہوں بات کو. حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ صحابی ہیں جو حضور کی ہر وقت حدیثیں سننے کے لیے, کہتے ہیں میں بشبعی بدنی ہی چپتا رہتا تھا ان کے ساتھ. تو ایک دن جو ہے نا وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے, تو لوگ سمجھے مرگی ہو گئی بیچارے کو. انہوں نے سب نے نا ان کو جوتا سنگانا شروع کیا. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کہتے ہیں خدا کی قسم میں بھوک سے بے ہوش ہو گیا تھا ہے. تو حضور کے پاس آیا, حضور سے کہا یا رسول اللہ میرا کھانے کا انتظام نہیں ہے کچھ بھی, میں کیا کروں. تو حضور نے کیا کیا, اپنا ہاتھ لیا, ان کے تھیلے میں ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کے گھما دیا. اس میں سے وہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں جب تک تھے میں نے اس میں سے کھجوریں نکال کے کھاتا رہا, برکت پڑی گئی. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, میں کھاتا رہا. پھر عمر کا زمانہ آیا, میں کھاتا رہا. عثمان کے زمانے میں آ کے وہ تھیلی کھو گئی اور بس میری برکت ہوا. تو کیا ہوا, ہمیں پتہ چل گیا کہ روحانی چیز جو ہے وہ آپ کی جب تک آپ کو فائدہ ہونا ہوتا ہے وہ چیز آپ کے پاس رہتی ہے, اس کے بعد وہ چیز آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے. اسی طرح ہم نے اور بھی سنا ہوگا, ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی غزوہ خندق میں. تو بھوک لگی ہوئی, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. حضور نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا, میں نے 2 باندھے ہوئے. جاؤ, کیا تمہیں بھوک لگی ہے تو مجھے بھی تو لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ہم, دنیا سے نہیں کہہ رہے کھانا دے دو. اللہ سے دعا مانگی. ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹی سی ایک بکری ہے, میں نا بس آپ آ جائیے چاروں بڑے بڑے صحابہ, میں کھانا کھلاتا ہوں آپ. حضور نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, ہاں بھائی سنو, یہ جو ہے نا فلانا یہ ہمیں کھانا کھلا رہا ہے. 1400 لوگوں کو کہہ دیا. کتنے آدمی کا کھانا تھا؟ 4 ہے. 1400 لوگوں کو آ جاؤ بھائی سب ان کے گھر کھانا کھانے چل رہے ہیں. اب وہ بےچارے تو سٹپٹا گئے ہیں, وہ بھاگ کے گئے. اب ان کی بیوی ہماری جیسی تو تھی نہیں, کیا مصیبت ہے لے کے آ گئے اٹھا کے اتنے لوگوں کو ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو بتایا تھا 4 آدمی کا کھانا ہمارے گھر. انہوں نے کہا تو گئی پھر اللہ جانے اس کا رسول جانے, ہمیں کیا. ہاں, حضور ان کے گھر آئے, کہا کہ وہ جو ہانڈی ہے نا اس کے اوپر سے ڈھکن نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے, ڈھکن آدھا اٹھانا, اور آٹا جو ہے اس پہ جو کپڑا ڈالا ہوا ہے نا اس کو اٹھانا مت, بس پیڑے نکالتی جانا. 1400 بندوں نے اس 4 آدمی کے کھانے کو کھایا. ٹھیک ہے, اور 1400 بندوں نے وہ 4 آدمی کی بکری کو کھایا. اور جب وہ سب چلے گئے کھا کھو کے تو بیوی کو ہوا ابھی کتنا بچا ہے. پتیلی کھول کے دیکھی تو اتنا ہی تھا جتنا پکایا تھا. حضور فرماتے ہیں اگر یہ پتیلی نہ کھولتی نا تو کھاتی رہتی اس میں سے. تو کیا پتا چلا, برکت جب ختم ہونی ہوگی 10 روپیہ گم جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے, وہ گم جائے گا, پھر اگلے سال مل جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں روحانی ہوتی ہیں, تو وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان روحانی چیزوں کو اس حساب سے لے کے چلیں. دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے, ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جو کرتا ہے وہ صرف اللہ کرتا ہے. اب آپ کہیں گے آیت الکرسی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی. سمجھ آئیے یار, یہ تو بالکل جو ہے نا کہاں سے آئی ہے. دیکھو آیت الکرسی جو ہے نا اس کا میں نے جو آپ کو سچ بتاؤں نا, اس کو بند کرتی ہوں سچ بتانے سے.